حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ آپ کا مرتبہ آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک دن عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتلا جو میں پڑھا کروں۔ کیا چیز؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھا کرو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ یہ تو سارے ہی مسلمان پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص وظیفہ عطا کر۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ تو اس کو معمولی سمجھتا ہے؟ فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، اس کا وزن پھر بھی زیادہ ہوگا۔ اور ہمیں یہ جو کلمہ ملا ہے کن کے وسیلے سے ملا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، ہمیں اگر ایمان ملا تو سرکار کے صدقے سے ملا، ہمیں قرآن ملا تو سرکار کے، ہمیں رمضان ملا تو سرکار کے صدقے ملا، اور اگر ہمیں رحمان بھی ملا ہے تو سرکار کے صدقے سے ہی ملا۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب میں ان پر عذاب اس لیے نہیں بھیجتا کہ تو ان میں موجود ہے۔ ہمیں سب کچھ سرکار کے وسیلے سے ملا، لیکن سرکار نے فرمایا میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ یہ جو تمہیں دولت ایمان ملی، قرآن پاک ملا، ایمان ملا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب۔ یا نا میرا آج جی چاہتا ہے آپ کو کچھ عشق اور محبت کی باتیں سناؤں، بڑی غور سے سننا یار۔ اللہ کرے یہ باتیں آج دلوں پہ چوٹ کر جائیں اور ہم سب کے رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائیں۔ جب بندہ کوئی تنظیم بناتا ہے، کوئی تحریک بناتا ہے، ابتدا میں اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب تنظیم عروج پر پہنچتی ہے تو پھر گاڑیاں، بینک بیلنس اور یہ سب کچھ آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جو بھی تمہاری خدمت کی ہے اس پر میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، اور اسلام کے اندر آمدن کے جو ذرائع ہیں وہ زکوٰۃ صدقات ہیں۔ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے میں نے ان کی خاطر سب کچھ کیا ہے، فرمایا میں زکوٰۃ اور صدقات اپنے اوپر بھی اور اپنی آل پر حرام کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ آمدن کے ذرائع بڑھ گئے ہیں، میں نے اس کی خاطر سب کچھ کیا ہے۔ فرمایا آمدن کے ذرائع زکوٰۃ صدقات ہوتے ہیں، میں اپنے اوپر اپنی آل پر قیامت تک کے لیے
ان سب کو حرام کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات میری ہو سکتا ہے آپ کو کڑوی لگے، لیکن حق پر مبنی بات کروں گا۔ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، ہم اپنی اولاد کو نوازتے ہیں۔ بچی کی شادی کرتے ہیں، کیا کیا کچھ دیتے ہیں۔ گھر کے اندر 4 پیسے آ جائیں، ملازمہ رکھی ہوئی ہے، برتن دھونے کے لیے، فلاں کے لیے، یہ کے لیے، ہے کہ نہیں حضرت صاحب؟ اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو رب تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی، یار اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو کیا کچھ دیا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی صاحبہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں، آج مال غنیمت میں لونڈی اور غلام بڑے آئے ہیں، تو اے فاطمہ چکی پیستے پیستے تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور پانی کا مشکیزہ اٹھا اٹھا کر تیرے جسم پر نشانات بن گئے ہیں۔ حافظ صاحب آج ایک بچہ پیدا ہوئے نا، کہتی ہے اس میرے کو کام نہیں ہو سکتا، میں بچے سنبھالا کہ کام کراں، اور ادھر حسن حسین ہیں، ان کی عمروں میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بچوں کو پرورش بھی کر رہی ہیں، ان کو سنبھال بھی رہی ہیں، اور چکی بھی خود ہی پیس رہی ہیں، اور گھر کا سارا کام کاج خود ہی کر رہی ہیں، اور پانی بھی کنویں سے گھر میں خود کر لا رہی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ساری ساری رات بسر کر رہی ہیں۔ بلکہ ایک آپ نے بڑے مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، مالک و مولا میں کیا کروں، تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ جا کے تو بھی کوئی لونڈی اور غلام لے کر آ جاؤ تاکہ کام کاج میں تیرے سہولت ہو جائے۔ آئے ساڑھ کو کچھ آئے، سب تو پہلے اسی تیاں پہنا اپنے بیٹیاں نو نوازنے، انہوں گڈیاں لے کے دینے ہیں۔ ادھر دیکھو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ عرض کرتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میں تجھے کوئی ایسی شے عطا نہ کروں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو۔ یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ حضرت صاحب میری بات بڑی توجہ سے سنا، آج اگر میرے پاس کوئی بندہ آ جائے، حافظ صاحب مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، میں اسے کہوں یار تو جا کے تسبیح پڑھیا کر، انہیں باہر نکل کے پتہ کیا نام ہے، یار پیسے نہیں دینے سے اجرت نہ کردہ، پیسے نہیں دینے ٹکورا تے نہ کردہ، مذاق تے نہ کردہ، ہم مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے فرما رہے ہیں، اے بیٹی یہ تسبیح لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔
اور سرکار کا فرمانا حق اور سچ پر مبنی ہے۔ بہتر کیوں ہے؟ آپ کے پاس لاکھوں لونڈی غلام ہوں، مر جاؤ گے یہ ساتھ نہیں جائیں گے، اور جو ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے اس کی عبادت ساتھ آئے گی۔ ہزاروں لونڈی غلام رکھ لو، جنت میں درخت نہیں لگے گا، اور دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو گے جنت میں درخت لگ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کی ہے۔ یہ گھروں میں فاقے تھے، یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، اختیاری تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اختیار کیا، اسی کو پسند فرمایا، ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس شے کی کمی ہے؟ حسنین کریمین گھر میں 3 دن کے فاقے، روزہ رکھا ہوا ہے، افطاری کے وقت کھانا پکا ہے، کوئی فقیر آ گیا ہے، اٹھا کے اس کو دے دیا ہے، کھجور اور پانی سے روزہ افطار۔ اگلے دن پھر کچھ آتے ہیں، کھانا پکایا ہے، افطاری کا وقت ہوا ہے، پھر دروازہ کھٹکا ہے، جی میں قیدی ہوں، رہائی ملی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ میرے امام حسن اٹھا کر سب کچھ ان کو دے دیتے ہیں، پھر پانی سے کھجور سے روزہ افطار کا۔ تیسرے دن پھر، یہ 3 دن فاقے کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ تین دن فاقے کیوں کروائے جا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جس نے کبھی فاقہ برداشت نہ کیا ہو، ایک دن تھوڑی تکلیف آ جائے، لکھ کے دیتا میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ جو اے سی میں رہنے والے ہوں، ارے ان کو تھوڑی دیر تکلیف پہنچے، وہ کہتے ہیں ہاتھ کھڑے نے، جو کہو انجی کر لینے ہیں، جیسا بیان کہندے ہو دے دینے ہیں۔ ادھر 3 دن فاقے کروائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ میرا حسین میدان کربلا میں 3 دن فاقے سے ہوگا، اور پھر بھی یزید کے آگے ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا، ڈٹا رہے گا۔ یہ تربیتیں کی ہیں، ان کو گھٹی دی گئی ہے قرآن پاک پڑھنے کی، ان کو گھٹی دی گئی ہے نمازوں کی، ان کی تربیت کی گئی ہے۔ اس تربیت کا اثر کیا ہے؟ اثر دیکھو، میرے امام کو قرآن سے اتنا پیار، اتنا پیار، اتنا پیار کہ سر تن سے جدا ہے اور سر نیزے کی نوک پر ہے، اور حسین کے لب ہل رہے ہیں، گویا حسین کا سر تن سے جدا ہے، حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ تربیت ہے۔ آج ہم بچوں کی تربیت ہی انگریزی کرتے ہیں، ان کو فزکس کیمسٹری کے ساتھ محبت پیدا کرتے ہیں۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں مخالف کس چیز کا ہوں؟ بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا ہے، اور اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ حضرت جی میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ ہمارے حکمران سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، جس کو سورہ اخلاص یاد نہیں وہ دین کا کیا کام کرے گا؟ جو عیاشی فحاشی میں پڑے ہوئے ہیں، جو پیدا ہوئے سونے کا چمچہ منہ میں لے کر، وہ دین کے لیے قربانی کیا دے گا؟ میں چاہتا ہوں
آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکن ڈاکٹر انجینئر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے. وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، وہ حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، وہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بھی بیٹھے میرے آقا کے دین کا جھنڈا بلند کرتا نظر آئے. اور جیسے حافظ صاحب نے ابھی ایک حدیث پڑھ کے سنائی، کہ جو بندہ حافظ قرآن ہوگا، باعمل ہوگا، قیامت کے روز اس کے والدین کے سر کے اوپر نور کا تاج رکھا جائے گا. ذرا بات میری بڑی توجہ سے سننا. حضرت صاحب آپ کا بیٹا پی ایچ ڈی کر جائے، آپ کا بیٹا ایم پی اے ایم این اے بن جائے، آپ کا بیٹا پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے، آپ کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، آپ کے سر پر قیامت کے روز تاج نہیں رکھا جائے گا. ارے تاج اسی کے سر پہ آئے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہوگا. ہم اس طرح بچوں کو لاتے ہی نہیں ہیں. دین کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ یتیم بچے. حافظہ میری بات کا برا نہ مانو، ڈسیبل بچے دین کے لیے. اور میرے آقا نے ارے حسن و حسین کو دین کی خاطر پیش کیا ہے. میرے حسین نے علی اکبر جیسے جوان، اور جن کو دیکھ کر سرکار کا دید ہو جایا کرتی تھی، ہم شکل مصطفیٰ دین کے لیے قربان کیے ہیں. یہ تربیت ہے. آج ہم تربیت ہی نہیں کرتے. یوم حسین کے اوپر 2-4 واقعات رونے رلانے والے سنائے، لنگر کھادا تے مچھان اتار دینے آ گئے. اور خدا کے لیے یہ تو دیکھو میرے حسین کی قربانی سے ہمیں سبق کیا ملا ہے. کیونکہ یہ انعام یافتہ ہیں. ان کے نقش قدم پر چلو گے تمہارے اور بھی رب کا انعام ہو جائے گا. اور میں آپ حضرات کو، ویسے میری عادت نہیں ہے میں لوگوں کی تعریف کروں، لیکن میرے دل سے جو بات ایک نکل رہی ہے، میں کہتا ہوں آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کے علاقے میں یہ مدرسہ قائم ہو گیا ہے. ورنہ حضرت صاحب کئی ایسے علاقے جا کے دیکھو وہاں مدرسہ ہے ہی نہیں. بلیئرڈ کلب تو ہیں، جوے کے اڈے ہیں، نہیں ہے تو کوئی مدرسہ نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک عرض کروں گا، یہ اتنا بڑا جو مدرسہ بنایا گیا ہے، اس کو ویران ہونا چاہیے کہ آباد ہونا چاہیے؟ سب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا آباد ایسے ہی ہوگا نا کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروا دیں اور یہ مدرسہ آباد ہو جائے گا، ایسے ہی آباد ہوگا نا جی. بھائی آباد اس طرح ہوگا اپنے بچوں کو اٹھا کر مدرسے میں داخل کرواؤ، یار ان کو حافظ قرآن بناؤ. بعض بندے کہتے ہیں حافظ صاحب ٹھیک ہے حافظ قرآن بنانا چاہیے دعوی، لیکن حافظ جی حافظ بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ حافظ جی میں صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے ہوں؟ حافظ بن گیا تو کھائے گا کتوں؟ میں کہا جدو تو ماں دے پیٹ چ سا اس لیے تیری کیڑی فیکٹریاں چل رہی سی، رب تعالیٰ اتنے بھی رزق پہنچاتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے.
یار میں صرف رغبت دلانے کے لیے آپ کو بات کرنے لگا ہوں. میں نے سب BSc کی گورنمنٹ کالج لاہور سے فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ 1975 میں. اس کے بعد صحبت ملی سید صاحب کی بلا کی. انہوں نے فرمایا بیٹا حافظ قرآن بن, قرآن حفظ کرو. میں نے BSc کے بعد حفظ شروع کر دیا. میرے BSc کے بعد میں نے قرآن حفظ کیا. یقین جانو میں صحیح بات کر رہا ہوں. آج اگر پوری دنیا میں مجھے عزت ملی ہے تو قرآن کی وجہ سے ملی ہے. BSc کو شاید کوئی بھی نہیں جانتا. اور میرے 2 بھائی ہیں فیکٹریوں کے مالک ہیں. میں فارغ ہوتا ہوں, وہ میرے بیچارے مقروض رہتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ارے یہ مت دل میں خوف کھاؤ حافظ بن گیا, کھائے گا کہاں سے؟ ارے رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اب بچوں کو حافظ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ اونچی بولو یار. اچھا ایک میں آپ کو بڑا پیارا نسخہ بتلاؤں یار, بڑا پیارا نسخہ بتلاؤں. آج کل اسکولوں میں چھٹیاں ہیں اور بچے ساری دن کرکٹ کھیلتے ہیں, شیشے توڑ دینے, لڑائیاں کر دینے. آپ ان بچوں کو یار یہ چھٹیوں میں ہی مدرسے میں بھیج دو, اور یہاں کے حافظ صاحب آپ کو یہ بتلا دیں گے آپ کا بچہ حفظ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اگر بچہ حفظ کر سکتا ہے تو اس کو اسکول سے ہٹا کے یہاں داخل کروا دو, یہ حافظ بنا لو. ارے اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا. حافظ قرآن بن جائے اس کو 1-2 کلاسوں کے سٹیپ ویسے ہی دے دیے جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس پر عمل ہو جائے گا؟ کب سے عمل ہوگا؟ میرے تو دل میں خواہش ہے آج آپ یہاں اپنے بچوں کے نام لکھوا کے جاؤ. صبح یہ بچے یہاں آئیں گے, بلکہ بچوں کو چھوڑنے آؤ, یہاں داخل کرواؤ. انشاءاللہ تعالی مہینے 2 مہینوں میں قاری صاحب آپ کو رزلٹ دے دیں گے یہ بچہ حافظ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. اگر بن سکتا ہے تو پھر اس کے لیے جناب قربانی دو. یا وہ اسکول میں پڑھاتے ہو اس لیے پڑھاتے ہو بچہ میں جناب 1 لاکھ کمانا ہوا تو 50,000 بچہ کمائے گا تو میرے نام موڈا لگ جائے گا, ایسے ویسے پڑھانے ہیں نا یار. کوئی بچہ ایسا بھی بنا لو جرا قبر تے حشر چ بھی موڈا لان والا بن جاوے یار. تو کیا خیال ہے سبھی کوشش کریں گے؟ اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا میرے امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دیندار بنا دو یار. کیا بنا دو؟ اور نمازی بناؤ. میرے امام نے جب شہادت کا جام نوش کیا ہے آپ سجدے کی حالت میں تھے. آج ہم حسین تو کرتے ہیں اور مسجد میں جاتے نہیں ہیں. میں غلط ہوں بھائی, میری جھولی میں ڈال دوں. آج کسی سے کہو بابا جی تسی نماز پڑھن نہیں آئے, اور ساڈی دشمنداری ہے, خوف ہوندا وے اس واسطے بھئی آپ نہیں آئے, اور جی گھر بچے بھوکے پیاسے سی اسی کیویں نماز پڑھ دے, بھئی آپ نہیں آئے اور بچہ گھر میں بیمار تھا, ہم کیا کرتے؟ حضرت جی تسی نہیں آئے اور جی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی, کیسے نماز پڑھتے؟ میں نے کہا اگر ان سب کے سامنے رب تعالیٰ نے امام حسین کو پیش کر دیا کہاں منہ چھپاؤ گے؟ ارے ادھر خوف بھی ہے, بھوک پیاس بھی ہے, اور آپت بیمار بھی ہے, اور یہ علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہے, پھر بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں, قضا نہیں ہو رہی. میرے امام نے تو تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے. آج ہم ایسی مسجد میں نہیں آ رہے, کارپیٹ پر سجدہ نہیں کرتے, کیا منہ دکھائیں گے امام حسین کو؟ میرے امام کا سر تن سے جدا ہے اور حسین قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا تیرا سر نال لگا, تو کیوں نہیں قرآن پڑھے؟ کبھی گھر میں نظر دوڑائی ہے؟ کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہے؟
قرآن پاک پر گرد غباری اور ٹی وی 20 پر مکھی نے میں کیسے تو امام حسین کو راضی کر